صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ روز میں نے یہ آپ سے ذکر کیا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں اور وہ کون سے ایسے اعمال تھے کہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہت پسند تھے۔ اچھے نام رکھنا سرور کونین کو پسند تھا، اور اگر کسی کا نام برا ہوتا تو حضرت سرکار اس کے نام کو بدل کر کوئی پیارا سا نام اس کو عطا فرما دیتے۔ ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنا یہ میرے نبی کو پسند تھا، اور اگر کسی کی رائے اچھی لگتی تو حضور اس کی رائے کی تعریف بھی کرتے اور بھرے مجمع میں اس کو محبتوں کے گلدستے بھی عطا فرماتے۔ زمانہ جاہلیت اور جاہلیت کی بہت سی ایسی حرکتیں تھیں کہ جو اسلام کے آنے کے بعد ان حرکتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک کام وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ پرندہ اڑاتے تھے۔ میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے یہ پرندہ لیا، میں اس کو اڑاؤں گا۔ اگر یہ پرندہ دائیں جانب کی طرف پرواز کر گیا اڑنے کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں خیر ہے، اور اگر پرندہ بائیں جانب پرواز کر گیا تو وہ کہتے تھے کہ اس کام میں خیر نہیں ہے اور اسے نہ کیا جائے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں الفال، جس کو ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں فال۔ فال کھلوا لو، تو یہ فال والا معاملہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا، اس کا ذکر جو ہے پرندہ اڑانے کا یہ قرآن مجید میں بھی ہے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ الطَّيْرُ إِلَى الْأَرْضِ بِإِذْنِهِ، اس طرح سے قرآن مجید کے اندر یہ ذکر موجود ہے۔ انشاءاللہ جب تراویح میں وہ ذکر آئے گا تو میں وہاں پر اس کو آپ کو سناؤں گا۔ وہ پرندہ اڑا کر اپنی قسمت کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنے بچپن سے دیکھا، ہمارے اسی شہر کراچی میں وہ طوطا لے کر بیٹھا ہوتا، 10-12 اس نے سامنے خط رکھے ہوتے ہیں، اور اس پر وہ اپنے طوطے کو چھوڑتا۔ وہ طوطا چلتے ہوئے آتا اور کسی بھی ایک خط کو اٹھاتا۔ اب اس خط کو وہ پڑھ کر آپ کی قسمت کا، پوری زندگی کا فیصلہ آپ کو سنایا جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ عنقریب آپ کو بہت سارا سونا، ہیرے، جواہرات، ملک کی صدارت، چاند پر آپ جانے والے ہیں۔ اس کے اندر کوئی ہلکی بات نہیں ہوتی، ساری باتیں اوپر ٹاپ کلاس کی ساری باتیں ہوتی ہیں، اور وہ یہ سب پڑھ کر سنانے کے بعد آپ سے لے گا 10 روپے۔ پہلے زمانے میں 5 روپے ہوتے تھے، اب کا پتہ نہیں، تو ابھی 50 روپے لے گا۔ تو میں تو اس کو یہ کہتا ہوں فال والے کو کہ 20 روپے میں تجھے دیتا ہوں، تو اپنی فال خود کھول لے، اب پھر اس میں پتہ چلے گا نا کیا نکلا۔ مومن کو ایسے خرافات کاموں سے مومن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری کون کیا فال بتائے گا؟ ہماری تو قسمت ہمارے نبی نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ارشاد فرما دی۔ جب تم 40 دن کے ہوتے ہو اپنی ماں کے شکم میں، تو آنے والا فرشتہ لکھ دیتا کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، زندگی کتنی ہوگی، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا اللہ نہ کرے اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ یہاں تک اس کا لکھ دیا جاتا ہے، اور جو لکھ دیا گیا وہ پتھر پر لکیر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ سارا ذکر سنا کہ لوگ اس طرح سے پرندے اڑاتے، اچھا ایک کام اور بھی کرتے تھے عرب والے، وہ یہ ہوا میں تیر چلاتے تھے۔ اگر وہ تیر دائیں سمت میں چلا گیا اس کا مطلب خیر ہے، اور اگر وہ تیر بائیں جانب میں چلا گیا تو یہ کام نہیں کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہمارے آتے ہی جو جہالت کے اندھیرے تھے وہ مٹ گئے، اب اسلام کا اجالا پھیل چکا ہے، اب جاہلانہ رسموں پر کام نہیں ہوگا، اب تو نبی کے نور میں کام ہوگا، اور وہ اسلام کا اجالا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب بڑے کام کی بات سننے والی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا طیارہ، کوئی پرندہ نہیں، یعنی کوئی پرندہ اڑانے کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔
وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ الصَّالِحُ، پرندہ اڑانے سے بہتر یہ ہے کہ تم ایک اچھی فال چلاؤ، ایک اچھی فال نکالو۔ اب اچھی فال یہ نہیں ہے کہ وہ طوطے والی کی جگہ وہ کوئی باز اور شکرا لے کر آ جائے، اچھی فال کون سی؟ فرمایا تو انہوں نے پوچھا صحابہ کرام نے، قالوا وما الفأل، یا رسول اللہ فال ہے کیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الصالح یا رسول اللہ، قال الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص اچھی بات کہے دوسرے کو اور دوسرا اس بات کو سنے، یعنی الکلمۃ المبشرہ بالخیر، اپنے دوست کو کہ جب بھی وہ کسی کام پر نکل رہا ہے تو اس کو خیر کی بشارت دو، خیر کی بشارت دو، اس کو دعائیں دو۔ یہ کیا پرندہ اڑا دیا، ہوا میں تیر چلا دیا؟ فرمائیں اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن نے بھی اس کی تردید کی، یہ قرآن میں بھی موجود ہے اور یہ حدیث پاک نے بھی اس کی تردید کر دی۔ اب لیجئے جناب، ترمذی شریف میں یہ حدیث سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی دوست، تمہارا کوئی بھائی، تمہارا کوئی قریبی، اب وہ نکلا اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے وہ نکلا، اور اس نے تم کو کہا کہ میں اپنی فلاں ضرورت کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ نے اس کو کیا کہنا ہے؟ یا راشد یا نجیح، اے اپنی راہ کو پانے والے، اے اپنی منزل میں کامیاب ہونے والے۔ یعنی اس کو یہ دعا آپ نے دینی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ تم کو تمہاری منزل مقصود میں کامیاب کرے۔ یہ سنت ہے۔ میں جب ملک شام گیا تو ملک شام والوں کا میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا کہ اہل شام کی عادت یہ ہے، دعائیں بہت دیتے ہیں، یعنی ہر چیز پر وہ آپ کو دعا دے گا۔ آپ نے جیسی کہا نا کہ کہاں سے آ رہا ہو، آپ نے کہا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، تو وہ کہے گا تقبل اللہ، اللہ آپ کی نماز قبول فرمائے۔ آپ وضو کر کے اٹھے تو اہل شام کیا کہیں گے؟ زمزم، آپ کا یہ وضو جیسے کہ آپ نے زمزم سے کیا، تو آپ نے اس کو جواب میں کیا کہنا ہے؟ صحبتاً، آپ کی صحبت کی برکت ہے۔ آپ نے جب پانی پیا تو وہ آپ کو کہے گا ہنی ان، یعنی آپ کے لیے یہ پانی صحت بنا دے۔ آپ نے اس کو جواب میں کیا کہنا ہے؟ اللہ یہنیک، اللہ تجھ کو بھی برکت عطا کرے۔ ہر بات پر وہ دعا دیتے۔ ان کا چھوٹا سا کوئی بچہ بھی ہے نا، آپ نے اس کو کوئی چیز دی، کوئی ٹافی دی، تو وہ آپ کو کیا کہے گا؟ سلیمت یداک اسلمو ایدیک، وہ کہے گا اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ساری دعائیں یاد ہوتی۔ اچھا، یہ مسئلہ جب مجھ کو پتہ نہ تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ اہل شام ان کے پاس مسکے کے بڑے جملے ہوتے ہیں، لیکن جب حدیث پڑھی ترمذی شریف کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جملے مسکے اور مکھن کے نہیں، یہ تو میرے سرکار کی حدیثیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی سفر کے لیے جا رہا ہے، بھائی میں مسافر ہوں، آپ نے کیا کہنا ہے؟ یا سالم، اللہ تم کو سلامتی کے ساتھ پہنچا بھی دے اور سلامتی کے ساتھ واپس بھی لیا۔ اب آپ کسی اہل شام کو کہنا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، تو وہ کیا کہیں گے؟ تروح و ترجع بالسلامہ، تم جاؤ بھی اور تم واپس آؤ بھی سلامتی کے ساتھ۔ آپ نے کسی کو کہا یا آپ کو کسی نے کہا ولی قاصد الحاجہ، میں اپنی کسی حاجت کے لیے جا رہا ہوں، تو کیا کہے گا؟ یا نجیح، اپنی حاجت میں کامیاب ہو کر واپس لوٹنا۔ یا نجیح یا نجیح، اپنی جو ہے وہ اس میں کامیابی کے ساتھ واپس آؤ۔ کسی مجاہد نے یہ کہا، الغازی، غازی نے کہا میں مارکے کے لیے نکل رہا ہوں، آقا نے فرمایا اس کو کیا کہنا ہے؟ یا منصور، کامیابی کے ساتھ واپس لوٹنا۔ یا منصور، مجاہد کو کیا کہا آپ نے میدان جہاد میں جاتے ہوئے؟ یا منصور، واپس لوٹنا تو کامیابی تمہارے قدموں کو چوم رہی ہو۔ کوئی حج پہ جا رہا اور اس نے کہا کہ انا مسافر الحاج، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کو کیا کہنا؟ یا مبرور، واپس پلٹنا تو نیکیوں کے پورے سمندر تمہارے ساتھ ہوں، یا واپس پلٹنا تو تم ایسے بخشے ہوئے ہو جیسے تمہاری ماں نے آج ہی تم کو جنم دیا ہو۔ یا مبرور، کوئی زیارت کر کے آ رہا ہے،
میں غوث پاک کی زیارت سے آ رہا ہوں، میں داتا صاحب کی زیارت سے آ رہا ہوں، میں عبداللہ شاہ غازی کی زیارت سے آ رہا ہوں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ زیارہ مقبولہ، آپ کی زیارت مقبول ہو، اور اللہ نے آپ کی زیارت کو قبول کیا اور وہ زیارت آپ کے حق میں مقبول ہو گئی۔ کسی نے کہا، تاجر نے، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سارے الفاظ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، یہ میرے سرکار کے الفاظ۔ جب ان کو کوئی کہتا کہ حضور میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، تو آقا فرماتے یا رزاق، یا پھر اللہم بارک فی رزقک، اے رزق بانٹنے والے اس کے رزق میں برکت دے دے۔ آپ کو اگر کوئی کہے کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، میں نوکری کے لیے جا رہا ہوں، میں بزنس کے لیے جا رہا ہوں، میں دکان پر جا رہا ہوں، میں روٹی کمانے جا رہا ہوں، تو اس پر آپ نے کیا کہنا ہے؟ یا رزاق ارزقہ، اے رزق بانٹنے والے اس کے رزق میں برکت دے دی۔ اور اگر کوئی اپنے راستے سے جو ہے وہ بھٹک گیا، یعنی جس حاجت کے لیے وہ جا رہا تھا اس حاجت کو وہ نہیں پہنچ پایا، تو اس کے لیے کیا کہنا کہ یار بھائی میں بہت پریشان ہوں، میرا فلاں کام نہیں ہو پا رہا، تو اس کو آپ نے کہنا ہے یا واجدو، اب تک جو تو نے نہیں پایا تھا وہ پانے والی ذات تجھ کو تیری مقصد میں تجھے کامیاب کر دے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ الفاظ جمیلہ ہیں کہ جو حضور نے اپنے غلاموں کو سکھائے کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو اس طرح سے محبت کے الفاظ کہا کرو، نہ تمہیں پرندے اڑانے کی ضرورت، نہ ہوا میں تیر چلانے کی ضرورت۔ ہوا میں تیر تو کوئی اور ہی لوگ چلاتے ہیں، ہاں جو ہوشیار بنتے ہیں نا وہ ہوا میں تیر چلاتے۔ مومن کو ہوا میں تیر چلانے کی حاجت نہیں، مومن کی زبان ہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ ان کی زبان سے جو الفاظ بھی نکل جائیں، اور وہ بھی رمضان کے دنوں میں، روزے کے وقت میں، افطار کی گھڑی میں، تو ان کی آمین پر بھی فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بڑے مزے کی بات، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا عدوا، سنیں بہت توجہ سے، لا عدوا، کوئی چھود نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں چھود؟ کورونا، ماسک لگ جائے گا آپ کو، بس اتنا سمجھ لیں، آگے چلتا ہوں۔ فرمایا کوئی چھودی نہیں ہے۔ ولا ہامہ، کوئی نحوست اور منحوسیت بھی نہیں ہے۔ ولا سفر، اور کوئی سفر کا مہینہ بھی نہیں ہے۔ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا 13 تیزی، 1 سے لے کر 13 سفر تک نحوست ہوتی ہے، 1 سے 13 سفر تک شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے شادی کی تو پہلے دن ہی طلاق ہو جائے گی، اور اگر شادی رہ بھی گئی تو بچے اندھے پیدا ہوں گے۔ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی کہ نسلیں یاد کریں گی۔ یہ ہماری عوامی بات ہے، 11 بیویوں کی داستان پہلے کبھی سنائی جاتی تھی تو ان میں یہ ساری روایتیں سنائی جاتی تھیں، لیکن ہم نے وہ داستان نہیں سننی کہ جس کو سننے کے بعد ہمارا ایمان خراب ہو۔ ہم نے تو اس داستان کو سننا ہے کہ جس داستان سے حسین کسی کی داستان نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کوئی عدوہ نہیں، کوئی چھودی نہیں، اور نہ ہی کوئی نحوست ہے، اور نہ ہی کوئی سفر۔ دیہاتی صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹوں کو بیماری لگتی ہے، تو کیا بیمار اونٹ کو لے جا کر بیمار اونٹ کے ساتھ باندھ دیں تو اس کی بیماری اس کو لگے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، کان سب کے کھلے ہیں، سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او پیارے یہ بتا جو پہلے اونٹ کو لگی تھی وہ کس سے لگی تھی؟ جو سب سے پہلے اونٹ کو لگی اس کو کس سے لگی؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی 10 اونٹ تھے، ایک بیمار ہوا، یہ جو پہلا بیمار ہوا اس کو کس نے لگائی؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آقا نے فرمایا چھودی نہیں ہے، نحوست نہیں ہے۔ الو آج اس گھر پہ آیا تھا، صبح سے کوے اس گھر پہ بہت زیادہ چیخ رہے ہیں، یقیناً شام تک اس گھر میں موت ہونے والی ہے۔ یہ پبلک کی رائے ہے کہ جس گھر پر الو آ کر بیٹھ کر چلا گیا وہ ٹھیک ہے، نحوست ہے اس میں، لیکن کسی کے گھر پہ بیٹھ کر چلا گیا تو اب پبلک نے اس گھر پہ اسٹیمپ لگائی، شام تک دیکھنا اس گھر سے جنازہ
اٹھے گا کیونکہ آج یہاں پر الو بیٹھ کے گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ولا ہامہ التشاؤم بالبوم، کہ التشاؤم بالبوم جو تم لوگ الو کے ساتھ نحوست کا یہ اپنا نظریہ رکھتے ہو یہ بھی غلط ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا 1 سال کا سفر ٹھیک ہوگا اور 1 سال میں ماہ سفر منحوس ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں 1 سال اور 1 سال کا عقیدہ وہ رکھتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بھی تردید فرما دی کہ کوئی بھی سفر ایسا نہیں، ہر مہینہ برکت والا، ہر رات رحمت والی، ہر رات میں رب اپنی تجلیات کرتا ہے اور زمینیں آسمان دنیا سے اس کی تجلیات اس زمین پر ہوتی ہیں، اور وہ رب ہر رات یہ فرماتا ہے کوئی رزق کا چاہنے والا، ہے کوئی عمر کا پانے والا، ہے کوئی نیکیوں کا جمع کرنے والا، ہے کوئی اپنی بخشش کرانے والا۔ تو یہ ہر رات برکتی ہے، ہر مہینہ برکتی ہے، پورا سال برکتی ہے، لیکن اگر اس سال میں اسے شب قدر مل جائے تو پھر وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسے اگر شب برات مل جائے تو وہ رات برات کی رات ہے، اور اگر اسے رات میلاد مصطفیٰ کی مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو یہ وہ ساری برکت کی چیزیں تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پسند تھا دائیں طرف سے آغاز کرنا، بانٹو تو دائیں طرف سے، پہنو تو دائیں طرف سے، اور جو بھی تم نے کام کرنا ہے وہ تم نے دائیں پہلو سے کرنا۔ ہماری ماں سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں تیامن کہتے ہیں دائیں طرف سے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ جوتے مبارک اپنے نالین شریف پہنتے تو سب سے پہلے دائیں نالین کو پہنتے۔ دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جب آپ غسل فرماتے تو دائیں طرف سے۔ تیسرا، حضور جب اپنا لباس پہنتے تو دائیں طرف سے، یہاں تک کہ جو قمیص میں آٹ ڈالنا ہے تو پہلے دایاں آٹ، اور حضور کا ہر شان والا کام دائیں طرف سے ہوتا تھا۔ مسجد میں داخل ہوں دایاں قدم جوتا پہنے، دایاں پیر نالین پہنے دائیں سے، قمیص مبارک دائیں سے، غسل کرتے وقت پہلے دائیں طرف اور اس کے بعد پھر بائیں طرف۔ حضور کو دائیں سے بڑی محبت، لیکن حضور کو سیدنا صدیق اکبر سے بھی بڑی محبت۔ صدیق اکبر سے محبت کا عالم تو یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جس وقت میں ہمارا سفر معراج آگے بڑھا اور ایک مقام آیا سدرہ کا کہ جہاں پر جبریل نے کہا میری رسائی یہیں تک ہے، آگے اگر بڑھا تو میں جلا دیا جاؤں گا، میں جل جاؤں گا۔ یہ نور ہے، آگے سارا نور کا سمندر ہے، لیکن جبریل کہیں کہ نور میں بھی درجے ہیں، میری رسائی سدرہ تک ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ پھر آگے کون جائے گا؟ کہا کہ انہی کے جلوے، انہی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، یہی ہے اول، یہی ہے آخر، یہی ہے ظاہر، یہی ہے باطن، کہ آج وہی جلوے اور اسی کے جلوے اس سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں آپ آگے بڑھے، جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عشق دیکھا ہے ان کا یہ کہنا ہے، جبریل نے سدرہ کے مقام پر حضور سے کہا میں آگے نہیں جا سکتا ورنہ جلا دیا جاؤں گا۔ اگر جبریل کی جگہ صدیق اکبر ہوتے، وہ کہتے حضور میں جلا بھی دیا جاؤں تب بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں نے تو آپ کے ساتھ جانا ہے۔ یہ صدیق اکبر کا عشق تھا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ تو جب سرکار آگے بڑھے تو کچھ روایتوں میں اس طرح کا آتا ہے اللہ نے اس مقام پر ابو بکر کی شبیہ سرکار کو عطا کر دی۔ اب میرا حبیب تنہائی میں سفر تھوڑی کرے گا، کس کو رکھنا ہے؟ کہنا جو بنا تھا یار غار اور جو بنا یار مزار، آج وہ یار سفر معراج بھی ہے۔ یہ اس طرح سے روایتوں میں ملتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایسے حضور کے بائیں جانب، اور ایک دیہاتی صحابی وہ دائیں جانب، صدیق اکبر بائیں جانب۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے
دودھ پیش کیا. لبن دودھ کو کہتے ہیں، ویسے آج کل کی عربی میں لبن دہی کو کہتے ہیں اور حلیب دودھ کو کہتے ہیں، لیکن اصل فصیح عربی جو پرانی ہے اس میں لبن سے مراد دودھ ہے. قرآن مجید میں بھی لبنن خالصا سائغا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک ان جانوروں سے خالص پیور دودھ آپ کو فراہم کرتا ہے. تو کسی نے آ کے حضور کی بارگاہ میں لبن پیش کیا، دودھ پیش کیا. آقا علیہ السلام نے اب اس دودھ کو بانٹنا ہے، یہ کیسا امتحان. ابو بکر غار میں پہلے، مزار میں پہلے، کلمے میں پہلے، معراج میں ساتھ، لیکن ابھی یہ بائیں جانب ہے تو تقسیم میں پہلے ابو بکر نہیں، پہلے اس کا نمبر ہوگا جو دائیں جانب میں بیٹھا. آقا علیہ السلام نے پہلے وہ جو دیہاتی عرابی صحابی تھے، آقا علیہ السلام نے پہلے ان کو دودھ دیا اور اس کے بعد صدیق اکبر کو دیا. میرے ابو بکر کے دل پر یہ بات کہیں بھاری نہ ہو کہ پہلے ان کو دیا بعد میں مجھ کو دیا. فوراً میرے آقا نے فرمایا یا ابا بکر فل ایمن فل ایمن، جو دایاں ہے وہ دایاں ہے، جو دایاں ہے وہ دایاں ہے، دائیں کو پہلے ملے گا. اقلی صلاۃ و تسلیم کی ایک عادت کریمہ، اللہ اکبر، یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جہاں کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی بیماری آئی، بچے کو کوئی پریشانی آ گئی، اپنی ذات کو کوسے دینا شروع کر دینا، اپنے آپ کو برا، میں تو ہوئی منحوس، میں تو ہوئی فلاں. اچھا اپنے دوسروں کو کہنا شروع کر دے کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ اپنے آپ کو خبیث کہے نہ کسی اور کو کہے، اور اگر اس کے کہنے کی نیت یہ ہے کہ سامنے والے کو وہ حقیر سمجھ کر یہ کہتا، برباد ہو گئے علامہ صاحب، برباد ہو گئے، پریشان ہو گئے، مر گئے، ہلاک ہو گئے. سختی کے ساتھ منع کیا گیا اس طرح کے الفاظ کہنے سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ ہلاک ہو گیا، یہ برباد ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ خبیث ہو گیا، فرمایا وہ تو ہلاک نہیں ہوا، لیکن جس نے بولا ہے وہ تو ضرور ہلاک ہوا، اپنے لفظوں کی وجہ سے وہ ضرور ہلاک ہوا. بلکہ اگر تمہیں کبھی اس طرح کا مسئلہ بھی پیش آئے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو یہ کہنا، اے اللہ میرا دل سخت ہو گیا، اے میرے دل کو نرم کر دے. اب میرا دل سخت ہو گیا، میرے دل کو نرم کر دے. آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہ اپنی وہ تحقیر کرے، اپنی شان کو نہیں گھٹائے. وہ ایک صاحب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، بہت پرانی بات ہے، میں بھی اسٹیج پر موجود تھا. اب وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں علامہ صاحب کی موجودگی میں مجھ جیسا فقیر، عقیر، پر تقصیر، یہ ذلیل، یہ فلاں، اتنی اپنے آپ کو گالیاں دی انہوں نے. جیسے ہی انہوں نے خطاب شروع کیا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے کہا کہ اتنی گالیوں کے بعد تو میں اس کا خطاب نہیں سنوں گا، کہ جو شخص اتنا برا ہو تو اس کی تقریر میں تو نہیں سنوں گا. تو کہنا حضور میں نے تو عاجزی کے طور پہ کہا ہے. میں نے کہا عاجزی بھی اتنی کریں جتنی کرنے کی اجازت ہے. آپ نے اپنے آپ کو اتنی گالیاں دینے کی کیا ضرورت تھی کہ میں ایسا، میں ذلیل، اور میں فلاں، اور میں یہ. میں نے آپ کو پتہ نہیں، آپ کے لیے تو ایک ہی ڈگری کافی ہے کہ آپ سب سے محبوب نبی کے امتی ہیں. حضور کا امتی کیسے ذلیل اور رسوا اور اس طرح اور کمتر اور حقیر حضور کا امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کوئی بھی اس طرح کا لفظ میرا امتی اپنے لیے ہرگز استعمال نہ کرے. تو اس کے بعد آخری بات، آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کو سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ زیادہ باتیں کرنا میرے نبی کو پسند نہیں. بات سمجھ گئے؟ پوری رات لگے ہوئے ہیں، گپے لگ رہی ہیں، چار دوست بیٹھے. آج کل تو ایک اور بھی طریقہ آ گیا. سیٹ پہلے ہوتے تھے نا بادشاہ، تو بادشاہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے تھے جن کا کام ہوتا تھا بادشاہ کی تعریف میں شعر پڑھنا. وہ شعر پہ شعر سنائی جاتے تھے، اور بادشاہ بھی کہتا تھا اس کو ہیرے دے دو، اس کو جواہر دے دو، اس کو ہار دے دو، اس کو سونا دے دو، اس کو فلاں دے دو، اس کو یہ دے دو. ملا کچھ بھی نہیں. تو بعد میں اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ صاحب
آپ نے تو کہا تھا یہ دے دو وہ دے دو، ملا تو کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے میرے کانوں کو خوش کیا، میں نے تمہارے کانوں کو خوش کیا۔ تو یہ جو سلسلہ ایک شروع ہوا کہ لوگ بیٹھ کر اپنی تعریفوں کے پل بندواتے ہیں، اور اس میں ان کو بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ تو ایسے، آپ کے بنگلے جیسا بنگلہ نہیں بھائی، آپ کی شان، او ہو کیا آپ کا طرز اسٹائل ہے لائف کا۔ وہ صاحب بہت خوش ہو رہے ہوتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سب سے بہترین کلام وہ ہے کہ جو مختصر ہو لیکن وہ دلائل سے بھرپور ہو، تھوڑا سا ہو لیکن اثر کرتا ہو۔ خیر الکلام ما قل و دل، دو لفظوں میں حضور نے پورے جہاں کو سمیٹ دیا۔ خیر الکلام ما قل و دل، ہو تھوڑا سا وہ کلام لیکن بالکل دلائل سے بھرپور ہو۔ اور ساتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان اپنی محبت کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کا فرمان میرے نبی کی زبان مبارک سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ کہتے تھے لا تکثر الکلام، زیادہ باتیں مت کرنا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر زیادہ باتیں مت کرنا۔ فتخسو قلوبکم، اس لیے کہ زیادہ باتیں کرنے سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ فإن القلب القاسی بعید عن اللہ، اور جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اے کاش کہ تم جان سکو، یہ فرمان تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو سنایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ تھی وہ پیاری پیاری باتیں میرے نبی کی جو ان کو بہت پیاری لگتی تھیں۔ اے اللہ میرے پیارے نبی کی ان پیاری پیاری باتوں پر ہم پیارے پیارے امتیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقی والنقا، غوث اعظم امام التقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارا درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ اور وسیلہ سے تمام ذکر اذکار کرنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔